بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب، ذالک اشارۃ، ذالک اشارہ ہے الی الف لام میم کی طرف، ان اول اگر اس کی تعویل کی جائے بالمؤلف من هذه الحروف، مؤلف من هذه الحروف کے ساتھ، او فسر یا اس کی تفسیر کی جائے بالسورۃ او القرآن، سورت یا قرآن کے ساتھ، فإنه لما تکلم به، اس لیے کہ جب اس کا تلفظ کیا گیا، وتقضا اور وہ پہنچ گیا، او وصلا یا وتقضا یا گزر گیا، او وصلا یا پہنچ گیا، من المرسل الی المرسل الیہ، مرسل سے مرسل الیہ کی طرف، سارا متباعدا تو یہ دور ہو گیا، اشیر الیہ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا، بما اس لفظ کے ساتھ، یشار به الی البعید کہ جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے بعید کی طرف، وتذکیرہ اور اس کو مذکر لانا، متی ارید بالف لام میم جب ارادہ کیا جائے الف لام میم کے ساتھ، السورۃ سورت کا، لتذکیر الکتاب کتاب کے مذکر ہونے کی وجہ سے، فإنہ خبرہ اس لیے کہ وہ اس کی خبر ہے، او صفتہ الذی ہوا یا اس کی وہ صفت ہے کہ جو وہ ہے، او الی الکتاب یا اشارہ کیا یا کتاب کی طرف، فیکون صفتہ تو وہ الکتاب اس ذالکہ کی صفت ہوگی۔ ذالک الکتاب و ذالک اشارۃ، ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ الف لام میم ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ الکتاب ہے۔ پہلا احتمال کہ اس کا مشار الیہ الف لام میم ہے، یہ اس وقت ہوگا جب کہ الف لام میم سے مراد مؤلف من هذه الحروف ہو، یعنی کہ یہ اسماء حروف ہوں، یا پھر الف لام میم وغیرہ سورت کے نام ہوں یا قرآن کے نام ہو، الف لام میم سورت کا نام ہو یا قرآن کا نام ہو۔ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ الف لام میم ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ الکتاب ہے۔ اگر اس کا مشار الیہ الف لام میم ہو تو یہ اس وقت ہوگا جب الف لام میم سے مراد مؤلف من هذه الحروف ہو، یعنی کہ یہ اسماء حروف ہوں، یا پھر الف لام میم سے مراد یہ ہے کہ یہ سورت کا نام ہے یا پھر یہ قرآن کا نام ہے۔ فإنہ لما تکلم به، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے الف لام میم جب سورت کا نام ہو تو سورت تو مؤنث ہے، الف لام سوال یہ ہوتا ہے کہ ذالکہ اس میں اشارہ ہے کہ جس کے ذریعے بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور جبکہ الف لام میم تو قریب ہے، تو پھر ذالکہ کے ذریعے الف لام میم کی طرف اشارہ کرنا کیسے درست ہوا؟ سوال ہوتا ہے ذالکہ کے ذریعے اشارہ بعید کی طرف ہوتا ہے جبکہ الف لام میم قریب ہے، تو پھر ذالکہ کے ذریعے الف لام میم کی طرف اشارہ کرنا کیسے درست ہوا؟ دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب الف لام میم کا تکلم ہو گیا اور وہ اس کا تلفظ ہو گیا ہے تو پھر وہ دور ہو گیا، جب دور ہو گیا بعید ہو گیا تو ذالکہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرنا درست ہو گیا۔ جب الف لام میم کا تکلم ہو گیا تو وتقضا وہ گزر گیا، یعنی کہ دور ہو گیا، جب دور ہو گیا تو ذالکہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرنا درست ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الف لام میم اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچ گیا، تو اب وہ دور ہو گیا، جب دور ہو گیا تو ذالکہ کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کرنا درست ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب الف لام میم کا تکلم ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا تو وہ دور ہو گیا، جب دور ہو گیا تو اس کی طرف ذالکہ کے ذریعے اشارہ کرنا درست ہو گیا۔ وتذکیرہ متی ارید، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے جب الف لام میم سے مراد سورت ہو تو سورت تو مؤنث ہے جبکہ ذالکہ مذکر ہے، تو اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان مطابقت نہ ہوئی۔ سوال ہوتا ہے جب الف لام میم سے مراد سورت ہو تو سورت تو مؤنث ہے جبکہ ذالکہ مذکر ہے، تو اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان تذکیر اور تانیث کے لحاظ سے مطابقت نہ ہوئی۔ اس کا جواب دیا
لیکن یہ سوال تب ہے جب الف لام میم سے مراد صورت ہو، یعنی الف لام میم صورت کا نام ہو۔ تو اس کا جواب دیا کہ ذالکہ کو مذکر لانا اس وجہ سے ہے کہ الکتاب مذکر ہے۔ الکتاب یا تو خبر ہے ذالکہ کی یا پھر اس کی صفت ہے جو کہ موصوف کا عین ہے، اور جب خبر یا صفت مذکر ہو اور مشار الیہ مؤنث ہو تو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے اعتبار خبر یا صفت کا ہوتا ہے، یعنی خبر اور صفت کی وجہ سے اس کو مذکر لایا جاتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ جب الف لام میم سے مراد صورت ہو تو صورت تو مؤنث ہے، ذالکہ مذکر ہے، تو اشارہ اور مشار الیہ کے درمیان مطابقت نہ ہوئی۔ جواب دیا کہ ذالکہ کو مذکر لانا الکتاب کے مذکر ہونے کی وجہ سے ہے، الکتاب کی تذکیر کی وجہ سے ہے، کیونکہ کتاب یا تو ذالکہ کی خبر ہے یا پھر ذالکہ کی صفت ہے جو کہ موصوف کا عین ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب خبر یا صفت مذکر ہو، مشار الیہ مؤنث ہو، تو تذکیر و تانیث میں اعتبار اس میں اشارہ کی تذکیر و تانیث میں اعتبار خبر یا صفت کا ہوا کرتا ہے۔ خبر اور صفت جو کہ الکتاب ہے وہ مذکر ہے، اسی وجہ سے ذالکہ کو بھی مذکر لایا گیا۔ او الی الکتاب فیکون صفتہ، ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ اس میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ الکتاب ہے، تو اس وقت یہ جو الکتاب ہے یہ ذالکہ کی صفت ہوگی، ذالکہ کی خبر نہیں ہوگی۔ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ دوسرا احتمال یہ ہے کہ مشار الیہ الکتاب ہے، اس وقت الکتاب ذالکہ کی صفت ہوگی، ذالکہ کی خبر نہیں ہوگی۔ والمراد بھی، اور اس سے مراد الکتاب وہ کتاب ہے الموعود انزالہ کہ وعدہ کیا گیا جس کے نازل کرنے کا، بنحو قولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کی مثل کے ساتھ۔ او فی الکتب المتقدمۃ، یا وعدہ کیا گیا سابقہ کتابوں میں، وہو مصدر، اور وہ مصدر ہے، سمی بہ المفعول، اس کے ساتھ نام رکھا گیا مفعول کا، للمبالغۃ مبالغہ کی وجہ سے، او فعال، یا یہ فعال ہے، بنی للمفعول جو مبنی للمفعول ہے، کاللباس لباس کی طرح، ثم اطلق پھر اس کا اطلاق کیا گیا، علی المنظوم عبارۃ قبل ان یکتب اس مضمون پر کہ جو عبارت کے طور پر لکھنے سے پہلے ہو، لأنہ اس لیے کہ وہ ان چیزوں میں سے ہے، مما یکتب جو لکھی جاتی ہیں، وَأَصْلُ الْكُتُبِ الْجَمْعُ اور کتب کی اصل وَأَصْلُ الْكَتْبِ الْجَمْعُ اور کتب کی اصل جمع کرنا ہے، وَمِنْهُ الْكَتِيبَةُ اور اسی سے ماخوذ ہے کتیبہ۔ والمراد ایک سوال کا جواب ہے کہ کتاب کا ذکر پیچھے نہیں ہوا تو پھر ذالکہ کے ذریعے کتاب کی طرف اشارہ کرنا کیسے درست ہوگا؟ کتاب کا ذکر پیچھے نہیں ہوا تو پھر ذالکہ کے ذریعے الکتاب کی طرف اشارہ کرنا کیسے درست ہو جائے گا؟ جواب دیا کہ مراد وہ کتاب ہے جس کے انزال کا، جس کے نازل کرنے کا وعدہ کیا گیا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا میں یا پھر سابقہ کتابوں میں۔ جواب یہ ہے کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس کے نازل کرنے کا وعدہ کیا گیا، انا سنلقی میں یا پھر کتب سابقہ میں۔ وہو مصدر، کتاب مصدر ہے لیکن مراد اس سے کتاب مصدر ہے اور مراد اس سے مکتوب ہے، یہ لکھی ہوئی چیز۔ باقی مکتوب کو کتاب کہنا یا تو اس وجہ سے ہے تاکہ مبالغہ ہو جائے، یا پھر یہ مبنی للمفعول ہے، یعنی اسم مفعول کے معنی میں ہے، جیسا کہ لباس بمعنی ملبوس کے ہوتا ہے۔ کتاب مصدر ہے اور مراد اس سے مکتوب مفعول ہے۔ باقی مفعول کو مکتوب کو کتاب کہنا یا تو اس وجہ سے ہے تاکہ مبالغہ ہو جائے، اور یا پھر اس وجہ سے ہے کہ یہ فعال مبنی للمفعول ہے، یعنی فعال اسم مفعول کے معنی میں ہے، جیسا کہ لباس ملبوس کے معنی میں ہوتا ہے۔ ثم اطلق، سوال ہوتا ہے کہ جب کتاب بمعنی مکتوب کے ہے تو پھر اس پر مکتوب کا اطلاق کیوں کیا گیا؟ کیونکہ اس وقت تو قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا، لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھا۔ سوال ہوتا ہے جب کتاب بمعنی مکتوب کے ہے تو قرآن مجید پر مکتوب کا اطلاق کیسے کیا گیا؟
کیونکہ اس وقت تو قرآن مجید لکھا ہوا نہیں تھا، لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں تھا۔ جواب دیا کہ یہ مجاز مشارفہ ہے، چونکہ عنقریب اس نے لکھا جانا تھا، عنقریب یہ کتابی شکل میں محفوظ ہونا تھا، اسی وجہ سے اس کو پہلے ہی مکتوب کہہ دیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ یہ مجاز مشارفہ ہے، یعنی عنقریب اس نے لکھا جانا تھا، عنقریب اس نے کتابی شکل میں محفوظ ہونا تھا، اسی وجہ سے اس کو مکتوب کہا گیا۔ واصل الکتب، کاف تا اور جو با ہے اس کی اصل الجمع ہے، جمع کرنا، اسی سے ہے کتیبہ یعنی لشکر، کہ چونکہ اس میں بھی جماعت مجتمعہ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کو کتیبہ کہتے ہیں۔ کتاب کو کتاب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مسائل مجتمع ہوتے ہیں۔ کاف تا اور با، اس کا جو مادہ ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے، جمع کرنے کے لیے آتا ہے، اسی سے ہے کتیبہ یعنی لشکر۔ تو لشکر کو کتیبہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں بھی جماعت مجتمعہ ہوتی ہے۔ کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں اس میں مسائل مجتمع ہوتے ہیں۔